دنیا بھر کا پہیہ جہاں چلتا ہے وہاں پہ جو لوگ آتے ہیں وہ تبلیغ کرنے نہیں آتے, وہ گھومنے آتے ہیں. لیٹ 80s کی دہائی میں آپ دبئی دیکھ لیں, کراچی دیکھ لیں, مرحوم جنرل مشرف صاحب انہوں نے کراچی میں ریپڈ ڈیولپمنٹ کی. کراچی کی ایک ڈائنامکس تھی وہ بالکل چینج ہو گئی, ایون کہ ڈیموگرافک بھی چینج ہو گئی, مائگریشنز ہوئی, لوگ ڈفرینٹ پروونسز سے اس شہر میں آئے. بجلی کا اتنا بڑا فقدان ہے, 2 بجے کے بعد بازار کھلتے ہیں, رات کے 11 بجے تک کھلے رہتے ہیں. ڈیوائڈ اینڈ رول, مذہبی انتہا پسندی, لسانی بدقسمتی سے ہمارے یہاں کچھ مارشل لاز لگے, اس میں اسلامائزیشن, فنڈامنٹلزم. تو کراچی کو ایک مذہبی رجحانیت میں بڑی اس میں ڈھکیلا گیا. یہاں پہ صرف سیاست کرنے کو تیار ہے, اون نہیں کر رہا. ہیلو اینڈ ویلکم ٹو برانڈ نیو ایپیسوڈ آف کراچی ٹاکیز. آج ہمارے ساتھ ہمارے شو میں موجود ہیں مظہر اللہ بیگ صاحب. بہت واسٹ ایکسپیرینسڈ کراچی آئٹ, اور میں ان کے لیے بھی یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ کچھ لوگ اپنی شخصیت سے اپنے شعبوں کے اوپر بہت زیادہ حاوی ہو جاتے ہیں. ویسے ان کا تعلق پاکستان میں, کراچی میں انوائرمنٹل جو صورتحال ہے اس کے ساتھ ہیں. بزنس ڈیولپمنٹ ڈائریکٹر ہیں اور بہت ساری کنسلٹنسی فرمز میں ریئل اسٹیٹ کے لیے بھی کام کرتے ہیں. ہمہ جگ شخصیت ہیں, سیاسی بیک گراؤنڈ ہے, تہذیب کے خاندان سے, خانوادے سے ان کا تعلق ہے. کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں جو ابھی موجودہ کچھ ٹائم پہلے رہی سندھ گورنمنٹ میں, اس میں بھی انوائرمنٹ بورڈ کے ممبر رہے, اور میں آج ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. ویلکم ٹو اور شو سر. السلام علیکم کاشف بھائی, بہت بہت شکریہ آپ کا. اور ماشاءاللہ جیسے آپ کا یہ پروگرام بڑا آپ نے مجھے مدعو کیا ہے جی, اور میں بڑا اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آپ نے مجھے شروع میں ہی فاؤنڈر ممبر بنا دیا آپ نے. جی بالکل. بلا کے اصل میں بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے ملاقات کر کے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو آنا یا ان سے بات کرنا لوگوں کے لیے کتنا ضروری ہے. کیونکہ ایک گفتگو ہوتی ہے جو ہم عام فہم زبان میں ٹیبل ٹاک کرتے ہیں, ایک وہ ہوتی ہے کیونکہ جو ڈیجیٹل کی دنیا ہے اس کی وسعت بہت بڑی ہے. جب آپ ایک ڈیجیٹل دنیا میں آ جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی بات کا پلیٹ فارم بڑھ جاتا ہے ڈیفینیٹلی, اور جو بات آپ بتانا چاہتے ہیں, سمجھانا چاہتے ہیں, وہ بہت زیادہ لوگوں تک پہنچ جاتی ہیں جن سے ہم ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جڑے ہوئے نہیں ہوتے. تو میرے ساتھ جب آپ کی ملاقات رہی اور جیسے میں نے آپ کو کام کرتے ہوئے دیکھا اور جتنا پیشنیٹلی دیکھا شہر کے لیے, تو وہیں سے شروع کرتے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں سر بدلتا ہوا کراچی؟ آپ کا میں نے پہلا پروگرام دیکھا کاشف بھائی, دیٹ واز ریئلی فیسینیٹنگ می. اور مجھے آپ نے جب مجھ سے کال کی تو میں نے بولا کہ میں ضرور آپ کے شو میں آؤں گا. تو آپ کا ایک بڑا اچھا جملہ تھا, ہندوستان اجڑا اور کراچی بسا. تو میں یہ کہوں گا کہ کراچی اجڑا, دبئی بسا. کیا بات ہے. تو بات یہ ہے کہ 70 کی دہائی, 60 کی دہائی, 70 کی دہائی, ظاہر بات ہے میری 70 کی پیدائش ہے, 60 کا تو میں نہیں بتا سکتا, مگر جو ہسٹری میں نے دیکھی ہے تو کراچی ون آف دا فائنسٹ سٹی ان دا ورلڈ, بلکہ انٹائر ریجن کے لوگ ادھر آتے تھے. اور جو ریپڈ گروتھ اور ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی, انڈسٹریلائزیشن, ٹورزم, بیچز, ہمارے کلبس ماڈریٹ, مگر انفارچونیٹلی اس ریجن میں کچھ گلوبل ہینڈس ایسے رہیں جو کراچی کو آگے بڑھتا ہوا ان کے لیے پرابلمٹک تھا. اگر کراچی بہت آگے بڑھ جاتا تو ان کی دال روٹی کا بڑا مسئلہ ہو جاتا. اچھا, تو کیا اس کا مطلب ہے کہ بریکٹس کی صورت میں اور ان ہاتھوں کی وجہ سے اس شہر کی تمام ڈائریکشن غلط ہوئی؟ میں پرٹیکولر مینشن نہیں کروں گا ان کنٹریز کا, کیونکہ یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے اس وقت, کیونکہ میں صرف کراچی کے حوالے سے بات کروں گا. اس میں بہت ظاہر سی بات ہے, کراچی میں آپ دیکھیں 70 کی دہائی میں کتنی انٹرنیشنل فلائٹس اترتی تھیں. آپ سراؤنڈنگ ایئرپورٹ پہ 3-5 اسٹار ہوٹل ہوتے تھے, ہوٹل ڈی فرانس, مڈ وے ہوٹل, مطلب آپ دیکھیں بیچز آن ہوتی تھی. آپ ایک بات کو تھوڑا سا آگے بتاؤں, آپ یہ دیکھیں کہ ایمریٹس نے آج تک اپنا فلائٹ نمبر ای کے کیا ہوا ہے, مطلب ایمریٹس کراچی. وہ تو 1985 میں when they started, تو ایمریٹس کراچی وہ تو انہوں نے کیا اور آج تک رکھا ہوا ہے. ایمریٹس تو بہت ابھی, میں آپ 85 کی بات کر رہا ہوں, میں آئی ایم ٹاکنگ ارلی 70s اینڈ لیٹ 70s. مگر انفارچونیٹلی اس ریجن میں حالات خراب ہوئے
اور بدقسمتی سے ہمارے یہاں کچھ مارشل لاز لگے، اس میں اسلامائزیشن، فنڈامنٹلزم، تو کراچی کو ایک مذہبی رجحانیت میں بڑی اس میں ڈھکیلا گیا. بہت ساری چیزیں بند ہوئیں یہاں پہ. ایک اگر دیکھیں دنیا بھر میں ہر چیز ہوتی ہے، اسلامی ملک میں بھی ہو رہا ہے، کراچی میں بھی ہوتا تھا، مگر اس کو تھوڑا سا ہم نے غلط اس میں لیا. اصل میں دنیا بھر کا پہیہ جہاں چلتا ہے وہاں پہ جو لوگ دنیا سے آتے ہیں وہ تبلیغ کرنے نہیں آتے، وہ گھومنے آتے ہیں، ٹورزم میں آتے ہیں، تو ان کو ہر چیز چاہیے ہوتی ہے. تو کراچی کو سب سے بڑی بات ہے کہ جو پہیہ لگا ہے، معاشی پہیہ لگا ہے، وہ ساری چیزیں ختم کر دینے کا. اس کے بعد مذہبی، پھر لسانی اور بہت ساری چیزیں اس شہر میں ہوتی رہی. تو اس کا مطلب انٹرنیشنل پلیئرز کے ساتھ لوکل پلیئرز کا بھی پھر اس میں عمل دخل ڈیفینیٹلی مل کے ہوا ہے، پارٹنرشپ ہے. پارٹنرشپ کے بغیر تالی دو ہاتھ سے بچتی ہے. صحیح. میں آپ کو بول رہا نا، 86 کی لیٹ 80s کی دہائی میں آپ دبئی دیکھ لیں، کراچی دیکھ لیں، اور کتنے نا ریپڈ. میں آپ کو بتا رہا ہوں 2005 اور 6 میں دبئی گیا تھا، برج خلیفہ کوارٹر بھی نہیں بنا تھا. اور جتنی ریپڈ گروتھ دبئی میں 2008 آنورڈ ہوئی ہے، میرا خیال ہے دنیا میں کہیں نہیں ہوگی. اچھا پھر ایسی بات نہیں ہے، ہمارے یہاں کچھ لائک مائنڈیڈ لوگ بھی آئے تھے اس شہر کو بنانے کے لیے. میں نام ضرور لوں گا کیونکہ میری بڑی ان سے انسیت ہے. انہوں نے مجھے بلایا بھی، بلکہ دبئی بھی بلایا، اور بڑے ہمارے مرحوم جنرل مشرف صاحب، انہوں نے کراچی میں ریپڈ ڈیولپمنٹ کی، اور اتنی زبردست ڈیولپمنٹ کی کہ ڈیوس میں نمبر 2 سٹی، ریپڈ گروتھ ڈیولپ سٹی کا ہمیں ایوارڈ ملا 2008. وہ جو بھی تھا اس میں کسی کو بھی کسی بھی سیاسی کسی کو بھی نومنیٹ کیا، چلایا. اس میں ہمارے مصطفیٰ کمال تھے، اس سے پہلے میئر تھے نعمت اللہ خان. کام انہوں نے بھی اچھے کیے، انہوں نے بھی کیے، اور وہ کام آگے گئے. مگر آرٹ کے بعد بالکل ہی اس کی جو کراچی کی ایک ڈائنامکس تھی وہ بالکل چینج ہو گئی. ایون کہ ڈیموگرافک بھی چینج ہو گئی، مائگریشنز ہوئی، لوگ ڈفرینٹ پروونسز سے اس شہر میں آئے، اور آنے کے بعد جو یہاں کا جو لوکل برین تھا وہ ڈفرینٹ جگہوں پہ چلا گیا. خاص طور ہمارا یوتھ اور جو 35 اور 50 کے درمیان جو لوگ تھے وہ مائگریٹ کر گئے. کچھ کینیڈا چلے گئے، کچھ امریکہ چلے گئے، کچھ فار ایسٹ چلے گئے. بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، یہ میں مانتا ہوں یہ ایک مقافات عمل ہے، مائگریشنز ہوتی رہتی ہیں، مگر ایسا نہیں ہے کہ پورا شہر اٹھ کے باہر چلا گیا. ہم اپنی سوچ کو جب تک کاشف صاحب تبدیل نہیں کریں گے، آپ یہ دیکھ لیں گے ہماری حکومت بار بار کہتی رہتی ہے ابھی کہ بازار کھولیں، ٹائملی کھولیں، ٹائملی بند کریں. بجلی کا اتنا بڑا فقدان ہے، مگر ہم لوگ جوں کہ تو نہیں ہو رہی. 2 بجے کے بعد بازار کھلتے ہیں، رات کے 11 بجے تک کھلے رہتے ہیں. تو ہم اپنے آپ کو خود چینج کرنا نہیں چاہ رہے. ہم چینج جب تک خود اپنے ذہنی، یعنی میں اپنے آپ کو بھی بولوں گا، اگر میں صبح اٹھ کے کام پہ نہیں جا رہا اور جلدی نہیں آ رہا تو مینس کہ میرا کنٹریبیوشن اس شہر میں بالکل زیرو ہے. آپ نے بھی خود ویسے بھی آف کیمرہ بھی ہم بات کر رہے تھے کہ اگر ہم بامبے کی مثال لیں تو بامبے کے بازار جو ہیں وہ ارلی کھلتے ہیں. جی ہاں، وہاں پہ جو جیسے جوڑیا بازار ہے یا ڈفرینٹ ایون کے ان کے جو ہائی رائز ہائی ماڈریٹ مال ہے وہ بھی 9 ساڑھے 9 بجے کھل جاتے ہیں، وہ ٹائملی بند ہوتا ہے. آپ یو کے میں دیکھ لیں، آپ کسی بھی کنٹری میں سوائے دبئی کے، کیونکہ دبئی ایک ٹورزم فیکٹر ہے تو وہاں پہ 10-11 بجے تک کھلا ہوتا ہے، میں اس کو کاؤنٹ نہیں کر رہا. مگر کراچی میں ایک اپنی ایک ہماری کلچر ثقافتی وہ ایسا سے ناپید ہو رہی. اچھا مجھے ایک چیز کا اور بھی آپ سے پوچھنا ہے کہ دیکھیں ایک فیبریکیشن ہوتی ہے، ایک بنت ہوتی ہے کسی بھی شہر کی، جیسے نٹنگ ہوتی ہے جس کو آپ نٹنگ کہتے ہیں. ماشاء اللہ نٹنگ تو بہت اچھی تھی، مطلب ٹرامس بھی چلتی تھیں، شہر صاف بھی ہوتا تھا، دھلتا بھی تھا. ہمارے پاس کچھ یادداشتیں موجود ہیں، پرانی بلڈنگز، پرانی سڑکوں پہ سب کچھ. ہم اچھے سے برے کیسے ہو گئے؟ مطلب ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہم شروع سے ہی چیز سمجھ میں آ گیا کہ وہ دیگ میں سے چاول کا دانہ دیکھ کے پتہ چل گیا کہ دیگ ہی خراب ہے، لیکن ایسا تو نہیں تھا. اس وقت تو دیگ کا چاول کا دانہ بڑا اچھا تھا. بڑی اچھی بات کی آپ نے. اس میں جو ہمارے جو اس میں بالکل آپ نے سیکھا، اس میں حکمران نے جو ہمارا ایک یوتھ طبقہ تھا اور جو گرو کر رہا تھا، ان کے جو دماغ میں ڈالا ڈیوائڈ اینڈ رول، مذہبی انتہا پسندی، لسانی، یہ بہت ساری چیزیں یہ فیکٹر کاؤنٹ کرتے ہیں.
اور اس میں میں ابھی جو آج کل لیٹسٹ سینسس ہے وہ میں پڑھ رہا تھا. میں اس سینسس کو تو نہیں مانتا, مگر اس میں جو میں اس وقت فگرز دیکھ رہا ہوں, جو کراچی کی آبادی ہے جو اردو بولنے والے, وہ تقریباً 1 کروڑ 1.25 کروڑ ہے. اور اس میں آپ کو حیرانی ہوگی, جو یہ دارالخلافہ ہے صوبہ سندھ کا, جی صوبہ سندھ میں جہاں پہ دوسری آبادی ہونی چاہیے تھی سندھی اسپیکنگ کی, مگر افسوس ہے وہ تیسرے نمبر پہ. نمبر 2 پنجابی اسپیکنگ, کیونکہ اس میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو برصغیر جب پاکستان بنا اور اس میں بھی مائگریٹ کر کے آئے, میں اس کو کاؤنٹ. مگر جو سب سے ریپڈ گروتھ آبادی ہوئی ہے وہ پختون KPK سے ہوئی ہے. وہ اس وقت جو میرے پاس فگرز ہیں وہ تقریباً 27 سے 28 لاکھ اس شہر میں رشتے بستے ہیں, کام کر رہے ہیں. اب وہ پرماننٹ ہے یا وہ ہے, میں اس کی بات نہیں کر رہا, مگر کیونکہ ثقافت جو ہے نا وہ بڑا لوگوں کے دماغوں پہ ڈالتی ہے. ہمارے 70 کی دہائی میں آپ کبھی یہ نہیں سوچ سکتے تھے, یا ارلی 80s میں, کہ آپ روڈ پہ بیٹھ کے چائے پیئیں گے. صحیح. آپ خیر آباد کیفے جاتے تھے, آپ ایرانی کیفے جاتے تھے, آپ دیکھیں لیٹ 80s تک ملباریز ہوٹل ہوتے تھے کہ آپ جاتے تھے وہاں پہ بیٹھتے تھے. ٹھیک ہے, کوئٹہ کلچر جب تک پریونٹ نہیں کرتا تھا شہر میں, وہ تھا ہی نہیں. کیونکہ میں یہ کہہ رہا ہوں نا, مقافات عمل, یہ شہر چینج ہو رہا ہے, مگر ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ کوئی برائی, مگر ہم اس شہر, آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی, جب ہندوستان اجڑا تو شہر بسا, تو وہاں سے جو UP-CP کے جو لوگ آئے تھے وہ اسی شہر میں بسے تھے. وہ لاہور میں بہت کم بسے تھے, KPK میں تو تھے ہی, کراچی میں بسے تھے, کیونکہ ان کے انسیسٹرل وہ یہاں پہ رہتے تھے, اس لیے وہ انہوں نے, اور کیونکہ یہ شہر تھا وہ ایک پورٹ سٹی تھا, ریپڈ ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی, سیم لائک بامبے. آج آپ دیکھیں اگر کراچی اور بامبے کو دیکھیں, بامبے کہاں ہے اور کراچی کہاں رہ گیا. ایک چیز اور یہیں پہ میں آپ سے تھوڑا سا کہنا چاہوں کہ دیکھیں شہر آباد ہوتا ہے جی ہمارے جو ہے 18ویں صدی کے طور پہ, 19ویں صدی کے طور پہ, پھر اس کے بعد جو ہے چارلس نیپیئر آتے ہیں, وہ چارلس نیپیئر شہر کے لیے بہت کچھ کام کرتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, معاملات ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن آ جاتا ہے پارسیز کا اور کرسچنس کا, جو اس شہر کی کلونین جو ایک آپ کی بیٹ ہوتی ہے, جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو وہ بناتے ہیں, مطلب اونرشپ لیتے ہیں. میرا سوال صرف اسٹریٹ ہے, ایک کسی آرگنائزیشن میں آپ بھی جاتے ہیں, کسی آرگنائزیشن میں بھی جاتا ہوں, ہم سے پہلے بھی آرگنائزیشن چل رہی ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سے پہلے والے لوگوں نے اگر صحیح چیزیں کی ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو ہی آگے لے کے چلیں اور اس میں مزید فردر بہتری لے کر آئیں. میرا سوال یہ ہے کہ جب وہ ساری چیزیں ٹھیک چل رہی تھیں اس کے بعد کیوں نہیں انہی سارے فٹ اسٹیپس کو آگے شہر کے حوالے سے لے کر گئے کہ شہر اور مزید آگے ترقی کی طرف جائے. میں نے بالکل بجائے, میں بالکل آپ کی, میں اسی بات پہ ہی آ رہا تھا. جو پارسی یہاں پہ تو ظاہر سی بات ہے, کراچی میں تو جتنا پارسی کا ہولڈ تھا اور ان کا کاروباری ایک طبقہ تھا اور انٹلیکچوئل رہتے تھے, آپ یہ دیکھیں کتنی بلڈنگز ہیں, صدر میں چلے جائیں پارسی فلانا, اور ہماری تو سب سے بڑی ایک جو انجینئرنگ یونیورسٹی تھی وہ NED, وہ بھی ایک پارسی نے, پہلا کراچی کا میئر برصغیر پاکستان وہ تھے. تو بات یہ نہیں ہے, بات یہ کہ جب ہمارے یہاں ایک ود ڈیو ریسپیکٹ, ہمارے یہاں جب اسلامائزیشن کا نام لگایا, نعرہ لگا, نظام مصطفیٰ کی تحریک چلی, تو اس میں کچھ چیزیں ایسے فنڈامنٹل ہمارے یہاں بنے جو ہمارے پارسیز تھے اور دوسرے مذہب کے رہنے والے تھے, انہوں نے اپنے آپ کو انسیکیور سمجھا. میں آپ کو صحیح بات ہوں, اور وہ مائگریٹ کر کے گئے. اب آپ دیکھیں جو پارسیز کی جو مائگریشن ہے وہ سب سے زیادہ کینیڈا میں, ٹھیک ہے, اس وقت, اور وہ پہلے اگر کچھ لاکھ تھے تو وہ ہزاروں میں رہ گئے, وہ بالکل شرنگ ہوتے جا رہے. وہ ان کا سمجھ لیں دائرہ کار بالکل بہت کم ہو گیا, اور ان کا کنٹریبیوشن صرف اپنی حد تک کہ وہ نوکری پہ جاتے ہیں یا کاروبار کریں, وہ گنتی چنے لوگ رہ گئے, یا تو بڑا آواری سیٹ رہ گیا یا مری بروی کم ہوتے جا رہے ہیں, کیونکہ چیزیں چینج ہو رہی ہے. یہاں پہ ہمارا جو ملک ہے پاکستان, جو کہ ہم کہتے ہیں اسلامک ریپبلک آف پاکستان, وہ 38 ایئرس سے ان اے اسٹیٹ آف وار. 1977 سے جو افغان وار شروع ہوئی ہے اور ہم جب سے لڑتے آ رہے ہیں, تو وہ ایک جو مائگریشن تھی افغان جو جنرل ضیاء نے کراچی میں,
وہ ایک افغان بستی قائم کی, فلانا کی, تو وہ ایک بہت اس شہر کے اوپر بڑا امپیکٹ آیا, لوگوں کو ذہنوں کے بڑا امپیکٹ آیا. وہ اپنے آپ کو جو کراچی والا تھا وہ شرنک کرتا گیا. کیونکہ آپ کا تعلق چونکہ ایک اسپیشلائز فیلڈ میں بھی ہے, ظاہر انوائرمنٹل. جی اب آپ موسمی تبدیلی, جو کلائمیٹ چینج, وہ ظاہر آپ کے شعبے کا ایک حصہ ہے. جی آپ دیکھیے کہ, اور لوگوں ناظرین کو بھی تھوڑا سا یاد بھی کرائیے, بتائیے کہ یہ اس وقت جس موسم سے ہم ابھی گزرے ہیں, جون جولائی میں, کبھی بھی آپ کو ایسا یاد پڑتا ہے کہ اتنا تواتر کے ساتھ اتنا لانگ پیریڈ میں کبھی بھی اتنی زیادہ گرمی؟ سر یہ 2014-15 میں ایک بڑا ہوا تھا, ہیٹ ویو تھی, 2,500 لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی تھیں پورے سندھ میں, کراچی میں. مگر ہم جو ہے نا اس کو بالکل اس کو تو لیز بادر سمجھتے ہیں کہ ہم اس وقت جو دنیا کا سب سے بڑا موضوع اور جو یونائٹڈ نیشن کا چارٹرڈ پلان ہے وہ کلائمیٹ چینج ہے. اس وقت جو بڑے بڑے ملک یا یورپین کنٹریز ہیں یا آپ کا امریکہ ہے, رشیا ہے, اس وقت کلائمیٹ کنٹرول پہ بات کریں. ہم لوگ تو اس وقت ہمارے یہاں آپ دیکھیں 2020 میں اور 21 میں کتنے متواتر سیلاب آئے, بیڑا غرق ہوا, نواب شاہ, لاڑکانہ, خیرپور پورا ڈوب گیا, اور آج ابھی تک ریہیبلیٹیشن ہو رہی ہے. ہم اچھا پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ریہیبلیٹیشن ہم بھاگتے ہیں ورلڈ بینک کی طرف, ADB کی طرف کہ بھائی ہماری مدد کر دو. ہم اپنے آپ کو خود بدلنا نہیں چاہتے. آپ یہاں پہ میرے پاس فگرز ہیں, تقریباً 16,500 پورے سندھ میں انڈسٹریز ہیں, اور کراچی میں تقریباً 7-8 ہزار کاٹیج اور بڑی انڈسٹریز. اس میں کتنے لوگ ہیں اپنا پراپر انوائرمنٹ کراتے ہیں؟ کوئی نہیں کراتا. آپ یہ دیکھیں گلستان جوہر چلے جائیں, نیو کراچی چلے جائیں, گلشن, ایون کہ آپ کلفٹن چلائیں, بلڈنگوں کا جال بن گیا ہے, کانکریٹ کا جال بن گیا. آپ 20 سال بعد یہ جو ایمار اور آپ کا دو دریا ہے, آپ ریکلیم لینڈ کر رہے ہیں. یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم سطح سمندر سے ویسے ہی نیچے شہر. ہم اپنے آپ کو دبئی نہ بنائیں. دبئی کی زمین اور دوسرے کوسٹل ایریا کی زمین الگ ہے, ہم آلریڈی نیچے. یہ 20-30 سال بعد پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ایمار کہاں تھا, وہ DHA کدھر تھا. ہم اس پہ فوکس نہیں کر رہے. ہم مین گرووز, آپ سب سے بڑی بات ہے, میں نے آپ کو ایک ویڈیو بھیجی تھی, مین گرووز شہر کا نقشہ تبدیل کر رہے ہیں. جو مینگرووز ہوتے ہیں طوفان سے, کلائمیٹ کنٹرول سے بچاتے ہیں. آپ دیکھیں 1945 میں سونامی آیا تھا, اور اگر آپ گورنر ہاؤس جائیں, گورنر ہاؤس کے کونے پہ ایک نشان ہے, انہوں نے ایک مارک کیا ہے کیونکہ یہ تو پرانی بلڈنگ ہے, تو وہاں تک پانی آیا تھا. تقریباً 4 فٹ پانی گورنر ہاؤس کے اندر بھی داخل ہوا. اگر آپ مارک کریں تو اللہ نہ کرے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آئے گا, ہم تو کہیں گے نہیں آئے, کیونکہ ہم صرف اللہ سے دعا کر سکتے ہیں, ہم کچھ کام نہیں کر سکتے, ہم فزیکلی موٹیویٹ نہیں ہو سکتے لوگوں کو. نہ ہماری حکومت بھی اس میں ہے کہ بس ایڈاک بیسس پہ کام ہو گیا. اگر کوئی حادثہ ہو جائے ایڈاک بیسس, اس کے بعد بھول جاتے ہیں. 2005 کا زلزلہ آیا, آج تک ابھی بھی آپ جا کے آزاد کشمیر میں دیکھیں کچھ بھی نہیں بنا ہوا, ایڈاک بیسس پہ کام ہو رہا ہے. اچھا نہیں, کراچی کے ساتھ تو ایک ظلم یہ بھی ہے نا, آپ یہ دیکھیے کہ کیونکہ آپ کا تعلق ریئل اسٹیٹ سے بھی ہے, آپ اس کے ساتھ بہت زیادہ منسلک ہیں, بڑے معتبر اداروں کے ساتھ. سیفٹی اینڈ فیچرز کا بھی کچھ فیچرز ہوتے ہیں کہیں پہ بھی کسی جگہ پہ. آپ دیکھیں آگ لگنے کا ایک تواتر سے ایک پورا ایک ایپیسوڈ شروع ہوا. اب آپ دیکھیں جب لگ جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے جی وہاں پہ تو ایمرجنسی ایگزٹ بھی نہیں رہے, اور کوئی جس کو بچانے کے آلات کہا جاتا ہے پوری, مطلب وہ بھی اس طریقے سے انسٹال نہیں ہو رہے. تو مطلب کون سے ادارے ہیں ذمہ دار؟ آپ ذمہ دار کس کو قرار دیں گے کہ یہ بھائی بنا کیسے؟ ایک چیز ہے یہ اس آفس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں سے ریکارڈنگ ہو رہی ہے, یہاں پہ بھی ڈیٹیکٹرز لگے ہوئے ہیں, یہاں اسموکنگ الاؤ نہیں ہے, لیکن ایک خاص حد تک اگر اسموکنگ ہوئی تو یہاں پہ بھی الارم بچ جائیں گے. تو مطلب چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی خیال, یہ بڑے کیسے جگہوں پہ ساری چیزوں کو آپ بھول جاتے ہیں؟ کاشف صاحب آپ نے بہت عمدہ سوال پوچھا, میں اس کا بڑا آپ کو اچھا جواب دوں گا. 2023 کے اینڈ دسمبر سے فروری کے دوران تقریباً 30 سے 35 واقعات میں کراچی میں چھوٹے بڑے, اور کہیں کہیں تو بلڈنگیں راگ ہو گئی. اب آپ وہ جو ایک ملینیم مال کے بعد ایک بازار بازار بیڑا ختم ہو گیا. میرا تو سوال یہ کہ جب کوئی بھی بلڈر جا رہا ہے نقشہ پاس کرانے, تو اس کا نقشہ پاس ہی کیوں ہو رہا ہے کہ جب تک اس نے فائر
ایگزٹس نہیں دیے ہوئے, ایمرجنسی پلان نہیں دیا ہوا, نہ فائر, اور اس کے بعد وہ صرف کاغذی کارروائی ہوتی ہے جی, کوئی فزیکل کوئی چیز نہیں ہوتی. آپ نے کبھی مال کے اندر سوائے اچھے ہائی رائے, میں نام نہیں لوں گا, ٹاپ آف دا کلاس جو کراچی ہے اس میں فائر سیفٹی اکوپمنٹس لگے, باقی آپ کسی بھی چلے جائیں کہیں ایکسٹنگوشر کا نام و نشان آپ کو نظر نہیں آئے گا. آپ کو یہ نہیں نظر آئے گا, آپ اندر جائیں آپ کو سفوکیشن ہوتی ہے, آپ کو وینٹیلیشن نہیں ہے. اور وہ لوگ کپڑا بیچ رہے ہوتے ہیں, کپڑا کتنا اگر آگ لگے تو پورا ایک ساتھ لپیٹ میں آ جائے. ابھی ہمارے کریم سینٹر میں لگی تھی نا آگ, کریم سینٹر میں کہہ رہا ہوں, میں آئیڈینٹیفائی نہیں کرنا چاہ رہا آپ کے پروگرام میں. ہاں, تو مگر ایسی کئی بلڈنگ ہیں اور اس میں یہی ہوا کہ انہوں نے فائر پلان اپروو نہیں تھے پراپرلی, انہوں نے کوئی فائر ایگزیکیوشنس لگائی نہیں تھے, کوئی فائر ایگزٹ نہیں تھا, ایمرجنسی پلان نہیں تھے, اسی لیے لوگوں کی شہادتیں بھی ہوئیں, ہلاکت, مطلب افسوس سے کہ کہنا انسانی جان کا تو ضیاع ایسا عوامی سطح پر ہو چکا ہے, اتنا زیادہ ہو چکا ہے پبلکلی. کہیں سلنڈر پھٹ رہا ہے تو بینک بنے ہوئے. بالکل, میں آپ کو ایک اور, بالکل آپ نے سلنڈر کی بات کی, میں بڑی اچھی بات کی. میں کسی آئیڈینٹیفائی نہیں کروں گا کسی کمیونٹی کو, اور نہ کسی کو, سب کا حق ہے کراچی میں رزق کمانا. اور یہ تو میں ایک بڑی ایس او پی تو فالو کرنے چاہیے, ایس او پی فالو کرنا چاہیے. میں تھوڑا سا, ایک امریکن آتھر ہے اسٹیفن کوہان, اس نے بولا کہ کراچی نیو یارک کے بعد دوسرا شہر ہے جس میں دنیا مطلب ڈفرینٹ لینگویجز کے, ڈفرینٹ مذہب کے لوگوں کو رکھا ہوا ہے, اور وہ روزگار کے لیے آتے ہیں, اور کوئی نہ کوئی کسی بھی پروونس سے آ رہا ہے, کسی بھی شہر سے آ رہا ہے, کسی بھی مسلک کا ہے, کسی بھی زبان کا ہے, اس کو انہوں نے روزگار میں, وہ خالی پیٹ نہیں سوتا. اس نے نیو یارک کی بھی حوالہ دیا, اور نیو یارک کے بعد یہ کراچی ہے. میں اسٹیفن کوہن کی بک ہے, اس میں باقاعدہ اس نے کراچی کا ذکر کیا. تو میں, آپ نے اب ایس او پی کی بات کی, تو یہ اگر ایک انسان آ کے کوئی کھوکا کھولتے, اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, وہ ایک ایل پی جی کا سلنڈر لگاتا ہے اور کرائے کی دکان لیتا ہے 20x20 کی, اور اوپر آبادی ہوتی ہے, لوگ رہ رہے ہوتے ہیں. ایسے 2023 میں 4 واقعے ہو چکے ہیں نیو کراچی اور گلشن اقبال میں کہ سلنڈر پھٹا, پوری بلڈنگ کولیپس ہوئی اور 5 سے 6 لوگ ہلاکتیں ہوئی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں, اچھا آپ سے, میں آپ سے گزارش کروں گا کبھی کہ کراچی میں اگر آپ شارع فیصل پہ جا رہے ہیں تو شارع فیصل VVIP روڈ ہے, VVIP روڈ ہے, اس پہ بھی انہوں نے گرین بیلٹ کو ختم کر کے وہ انہوں نے یہ چائے خانے کھول دیے, بالکل, اور وہاں پہ LPG سلنڈر لگا لیے نیچے دکان کے اندر. اگر خدا نہ خواستہ وہ پھٹتا ہے تو ایک اتنے اچھے ایریے میں ہلاکتیں ہوتی ہیں اور جہانوں کا ضیاع ہوتا ہے. اور اس کو چیک کرنے والا ہماری جو KMC ہے, ہمارے جو ادارے ہیں, اور فرض کریں کینٹونمنٹ کے علاقے تو کینٹونمنٹ چیک کریں. پہلی بات تو اس شہر کا جو سب سے بڑا رونا ہے کاشف بھائی, میں آپ کے پروگرام کے توسط سے کروں گا, اگر میئر ہے تو میئر کو فل اختیارات دیے جائیں. ہمارے یہاں تو 7 کینٹونمنٹس ہیں. بالکل, اگر آپ کا گٹر لائن پھٹ جاتی ہے اور وہ اگر آگے سے جا رہی ہے تو کینٹونمنٹ وہ کہتے ہیں میرا کام نہیں ہے. میں ایک بہت چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں, اگر آپ شارع فیصل پہ آ رہے ہیں کالا پل سے اور آپ شارع فیصل پہ اترتے ہیں, میں نے مرتضی باب صاحب کو کئی دفعہ کیا تو انہوں نے ٹھیک کر لیا, مگر انہوں نے مجھے یہ ضرور بولا یہ کراچی کینٹونمنٹ کا ایریا, مگر آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا, میں یہ ضرور ٹھیک کر لوں گا. صحیح ہے, وہ ڈیوائڈ ہے نا, ڈیوائڈ ہے, وہاں سے بہتا آتا ہے, وہ شارع فیصل پہ ہوتا ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ٹریفک آ رہا ہوتا ہے کالا پل سے شارع فیصل, وہ بوٹل نیک ہو جاتا ہے کیونکہ نیچے پانی ہوتا ہے. ٹھیک. اچھا, آپ نے تو ایک ظاہر ہے مائگریشن ہوئی, آپ کے بڑوں نے مائگریشن کی, سب آئے, آپ لوگوں نے, ہم سب کے بڑوں نے یہ شہر کو چنا, یا اس شہر نے ہمیں چنا کہ ہم یہاں آئیں, اس کو ہم اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں. تو ایک نسل پروان چڑھی, ایک نسل تو وہ پروان چڑھی کیونکہ جو مائگریٹ کر کے آئی, جو پیدا ہندوستان میں ہوئے اور اس کے بعد وہ پاکستان آئے, ایک اس کے بعد کی نسل پیدا ہوئی جو پاکستان میں ہی پیدا ہوئے, پھر جو وہ لوگ بیچ میں تھے اب ان کے بچے ماشاءاللہ جو ہے وہ بھی یہیں ہوئے. اور اب جو نئے بچے ہیں جو سن 2000 کے بعد 20 کے بعد, یہ سب جو جینزی جو بچے کہلاتے ہیں, ساری چیزیں سب کچھ, آپ ان کے اندر کتنا پاکستان سے محبت یا پاکستان سے دل میں
جذبہ دیکھ رہے ہیں ان کے مقابلے میں جو پیچھے سے چلتے ہوئے چلے آ رہے تھے ان کے درمیان میں، اور اس میں آپ کیا تبدیلی محسوس کر رہے ہیں اس نوجوان میں اب؟ دیکھیں کاشف بھائی، جذبہ دل میں سب کا ہے پاکستان، احترام ہے کیونکہ اس ملک میں پڑھ رہے ہیں، اچھا، ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں اور اسی ملک میں کام کریں. اس سے اچھا ملک دنیا میں کوئی نہیں ہے اور اس سے اچھا شہر دنیا میں کوئی نہیں. آپ اور میرا ایج گروپ تو کہہ رہا ہے، کیا ہمارے بچے کہہ رہے ہیں؟ ہمارے بچے کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں، ہاں ان کے اندر تھوڑا سا تضاد ہے. ہاں، ان کے اندر تضاد یہ ہے کہ یہ کب چیزیں ٹھیک ہوں گی، کیا یہ ایسے ہی چلتا رہے گا. مگر ہم اس شہر میں بڑے ہمارے والدین اس شہر میں آئے، مائگریٹ کر کے آئے اور اس شہر میں آئے اور کنٹریبیوٹ کیا اور بہت اس شہر کو بہت اچھا دیکھا، جی بہت اچھا دیکھا. اور الحمدللہ ہم نے بھی بہت اچھا شہر دیکھا. مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا مجھے کاشف بھائی، آپ کو ہماری ذمہ داری، کیونکہ آپ نے جب یہ پروگرام ایکسکلوسیولی کراچی ٹاکیز آپ نے سٹارٹ کیا ہے تو ہمارا فوکس اس شہر کی بہتری کے لیے، ہمارا سمجھ لیں صدقہ جاری ہے، صدقہ جاری ہے کہ اس شہر کی ہم آواز بلند کرتے رہیں گے. کہتے ہیں نا، ہاتھ سے نہیں کہیں تو کلمات سے اب اپنے بتائیں. اور اگر ہمیں کہیں اداروں کے پاس جانا پڑا، مجھے اور آپ کو، ہم ضرور جائیں گے اس شہر کی خاطر، اس شہر کی، کیونکہ ہمیں اس شہر میں ہی رہنا، ہمیں کہیں مائگریٹ نہیں کرنا. اچھا، میں نے اس میں تھوڑا سا ایک چیز دیکھا کہ ایک ڈسکنیکٹڈ ہیں ہمارے بچے ہمارے اس پورے تعلق سے جو ہم نے اس شہر کے ساتھ گزارا. مطلب اگر میں دیکھیں نا، آپ کی جو پیدائش ہے ظاہر ہے اس سے پہلے کا پاکستان ہے، لیکن آپ کو ایک دلچسپی تھی تو آپ نے اس سے پہلے کی، اگر میں آپ سے کہوں قرارداد پاکستان کے کیا معاملات تھے، یا کراچی کے اندر اگر خالدینہ ہال ہے تو خالدینہ ہال میں کس طریقے سے مولانا محمد علی جوہر کا کیس فائٹ کیا گیا اور کس طریقے سے اس کی سمبولکلی ایفرٹ ہے. آج اگر ہمارے پاس جو جنا کورٹس ہیں، وہ جنا کورٹس کے اندر اگر ایک ادارے کا مرکزی دفتر بھی بنا ہوا ہے تو اس سے پہلے لیکن اس کی سگنیفیکنس میں وہ کیا چیز ہوتی تھی، یا سپریم کورٹ کی آج جو بلڈنگ ہے وہ کون سا میوزیم تھا جس کو کنورٹ کر کے آج سپریم کورٹ کا وہ ایک بینچ وہاں پہ قائم ہو گیا، یا ریڈیو پاکستان کی اتنی پرانی بلڈنگ جو وہ خالی کرا لی گئی، وہ ابھی ہوئی نا سر. لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ میرے اور آپ کے درمیان تو ان چیزوں کے ساتھ دل دھڑکنے والی کیفیت ہے. آپ یقین کریں، میں اپنی بیٹی سے بات کرتا ہوں، میں بیٹی کے تمام دوستوں سے بات کرتا ہوں، میں صرف ان سے بات ہوتی ہے نا، ان کے درمیان یہ والی چیزوں کا میں بالکل چاہتے ہوئے بھی، گھر سے بھی چاہتے ہوئے، بتاتے ہوئے بھی میں دیکھتا ہوں بابا سو واٹ. ہاں، بچے ہمارے اس چیز پہ بڑے انوائڈ ہیں اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ کب ٹھیک ہوگا، اور یہ ہمارے ادارے اتنے نااہل ہو چکے ہیں، یا ادارے کو کوئی سمجھا نہیں سکتا کہ تم نے ایک ہماری ہیریٹیج پہ قبضہ کیا ہوا ہے. کیا اس ادارے کا فرض نہیں ہے کہ اپنے لیے کوئی جگہ خود تعین کرے، اس ہیریٹیج کو وہاں سے ہٹے، پریزرو کرے اور لوگوں کے لیے کرے. آپ دیکھیں سر، آپ کی کتنی ٹریولنگ ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ایسی بلڈنگز کے ساتھ. اچھا چلے آپ تھوڑا سا اس کو، چلے کہیں اور نہیں جاتے، کہ پروگرام کا نام تو ہے لیکن ظاہر ہے لاہور بھی ہمارا شہر ہے، ہم خوش ہوتے ہیں جب لاہور جاتے ہیں کہ ہمارا ہی پاکستان کا چلے ایک حصہ ہے. وہاں آپ چلے جائیں تو وہاں انہوں نے اگر میوزیم، لاہور میوزیم کو ہی اگر آپ دیکھ لیں تو دل چاہتا ہے کہ یار یہ پورا دن آپ جیسا، میرا جیسا آدمی آرام سے لاہور میوزیم میں نکال سکتا ہے. لیکن کراچی کے اندر کوئی بھی ایسی چیز جس کو آپ صحیح معنوں میں، مطلب ظاہر ہے سر اگر کولاچی بھی تھا یہ تو ظاہر ہے اگر مچھیروں کا بھی شہر تھا، مچھیروں کا بھی شہر تھا ایک زمانے پہلے سے، تو اتنی چیزیں رکھنے کے لیے کہ ہمارے پاس کوئی ایک جگہ نہیں ہے. مطلب وہ عطیہ فیضی کے اتنی ساری نادر نوادرات تھے، اتنی ساری چیزیں تھیں. مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کسٹوڈین کیوں نہیں ہیں اپنی ان چیزوں کی، کہ آگے والی نسل کو ہم کیا دیں گے، وہ کیا دیکھیں گے. کچھ دنوں کے بعد ہم صرف ایک فریئر ہال کی وہ بلڈنگ جو کہ اندر سے بالکل کھوکھلی ہو چکی ہے، باہر سے اس کے اوپر رنگ کر کے چیزیں کر کے کچھ لائٹس بہتر کر کے صرف باہر سے دکھایا جاتا ہے. کیا اس کا آرکیٹیکچر، کیا بولٹن مارکیٹ کا آرکیٹیکچر، کیا ہمارا میری ویدر ٹاور کا آرکیٹیکچر. اس کے علاوہ میٹھا در، کھارا در، رام سوامی ایک علاقہ ہے سلاوٹ پاڑا، اگر آپ اس کے اندر جائیں تو ایسا لگے گا کہ آج بھی وہاں ہندوستانی بس رہا ہے، کیونکہ وہ اسی طریقے سے وہاں پوری راتیں وہ لوگ جس طریقے سے وہاں بھنڈی بازار وغیرہ میں بامبے کے علاقے ہیں، وہ لوگ وہی لوگ آ کے یہاں پہ مائگریٹ ہوئے. تو میں کہنا، بولنے کا مقصد صرف میرا یہ ہے کہ ہم آگے ان چیزوں کو کس طریقے سے لوگوں کی دلچسپی کا باعث بنا سکتے ہیں کہ یار ان کو اون کریں. یہ آپ کی جگہ ہے. بالکل، آپ نے بڑی اچھی بات کی. ایک ہیریٹیج فاؤنڈیشن بنی ہوئی ہے جی، جس میں یاسمین لاری اور کچھ بڑے ہمارے پرانے آرکیٹیکٹ ہیں، اور اس شہر کے پارٹیشن سے پہلے جو لوگ رہ رہے تھے وہ بھی ان کی اس
میں ان کی اولاد ہیں اس کا حصہ ہے. تو آپ نے بڑا اچھا سوال. میں ان سے ریکویسٹ کروں گا, اور کچھ انہوں نے بلڈنگیں پریزرو کی ہیں, میٹھا دھر وغیرہ میں جا کے انہوں نے, جاسمین لاری نے کچھ کام بھی کیا, مگر بات یہ ہے کہ جو ہمارے مقتدر علاقے ادارے ہیں, کے ایم سی, کے ڈی اے, وہ اس چیز کو آ کے ان کو سپورٹ نہیں کرتی. ہم بحیثیت قوم اس شہر میں رہنے والے, ہم یہ سوچیں صبح ہوئی ناشتہ کریں کام پہ جائیں, ہم گھوڑے کی طرح جاتے ہیں, ادھر ادھر نہیں دیکھتے. میں اور آپ تو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, میں اور آپ تو یہ دیکھتے ہیں کہ شہر میں کیا لاقانونیت ہے, شہر خراب کیوں ہوتا جا رہا ہے. آپ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ جو درخت ہے اس پہ میں ضرور بات کروں گا. پہلے اس کا نعم البدل تو آپ ڈھونڈیں, آپ پہلے اس کو کاٹ رہے ہیں, کاٹ رہے ہیں. میں مکہ اور مدینہ میں ابھی بھی اگر دیکھا جائے, آپ عمرے پہ جائیں, وہ ہے, وہ اس کی جڑیں نیچے تک نہیں جاتی. میں اور یونیورسٹی, کراچی یونیورسٹی کے جو باٹنی کے وہ ہیں پروفیسر, ان کا بھی اس پہ بڑا اسٹیٹمنٹ آیا. اچھا چلے, آپ کو ہر علاقے کا اپنا درخت ہوتا ہے, اسپیشیز ہوتی ہے, بالکل میں اس پہ مانتا ہوں, بہت سارے کہیں فائدے بھی ہوتے. پہلے اس کا نعم و بدل تو لیا ہے آپ پہلے کاٹ لیں, پورے شہر کو برباد کر دیا آپ نے. ہم خود اس کلائمیٹ کے, اس انوائرمنٹ کے خود دشمن ہیں. ہم خود دشمن ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں اس نے یہ کیا تھا, یہ اس کی وہ چلی آ رہی ہے میراث, یہ ختم کیا جائے, میں اپنا لگاؤں گا. پہلے آپ اس چیز, پہلے آپ اس کے کوئی نعم البدل لے کے آئے, اس کو ٹھیک کریں. اور پہلے کاشف بھائی آپ کی بات بہت اچھی ہے, جب تک ہم اپنی سوچ کو نہیں بدلیں گے, اور ہر آدمی جو یہاں پہ کمانے آیا ہوا ہے, باہر سے بھی آیا ہے, میں اس سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ شہر تمہارا ہے, یہ تمہیں کما کے دے رہا ہے, تمہاری آمدنی میں اضافہ کر رہا ہے, تمہیں تمہارے بیوی بچوں کو پال رہا ہے, تو اس شہر کو اون کرو. اگر کوئی چیز اس جگہ سے گزر رہے ہو تو کوڑا کرکٹ نہ پھینکو, کم از کم اس کو ڈسٹ بن میں پھینکو, طریقے سے پھینکو. آپ صرف اتنا دیکھ لیں کہ آپ کلفٹن 3 تلواریں کتنا خوبصورت علاقہ ہے, مطلب ایک ایلیٹ علاقہ. جب وہاں پہ دکانیں بند ہوتی ہیں 10:30-11 بجے, تو لیفٹ کو کپڑے کے تھان بھی پڑے ہوتے ہیں, کچرا بھی پڑا ہوتا ہے, گندگی پڑی ہوتی ہے. تو بھائی آپ کر کیا رہے ہو اس شہر کے ساتھ؟ اور جتنا وہ اٹھایا جاتا ہے تو اٹھایا جاتا ہے, ورنہ وہ جتنی کیپیسٹی ہے اٹھانے والوں کی اٹھاتے ہیں. اچھا سر, یہی ساری چیزیں اسی شہر کا ایک حصہ ہے, اور کچھ لوگ حصہ کہتے ہیں, کچھ لوگ حصہ نہیں بھی مانتے. لیکن جب میرا وہاں جانا ہوتا ہے بحریہ ٹاؤن, تو وہاں پر بھی ایک آبادی آباد ہو رہی ہے, لوگ جا رہے ہیں, رہ رہے ہیں. یہی ساری باتیں جو آپ نے صفائی کی یا ہاؤس کیپنگ کی یا آپ اس کو جس طریقے سے جینیٹوریل سروسز, پبلکلی جینیٹوریل سروسز کہتے ہیں, انہوں نے بھی کر کے دکھایا. اچھا, وہاں پر بھی کوئی ایک زبان کے لوگ تو آباد ہوئے نہیں, بالکل ملٹی کلچرل جگہ بن رہی ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جہاں ہم کہیں تھوڑا سا بہتر دیکھتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر بہتری کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے بہت اچھی بات کی. وہاں پہ ون مین شو ہے جی, ایک بحریہ ٹاؤن کی ایک اپنی ایڈمنسٹریشن ہے, ان کا ایک اپنا سسٹم ہے, تو اس میں اور کوئی عمل دخل کر نہیں سکتا. ان کا اپنا ڈرینیج, کیونکہ نئی چیز ہے. اچھا, پھر تھوڑا سا آپ کو ایک اور بھی کہوں گا, کیونکہ آبادی بنانے کا مقصد یہ تھا کہ کراچی کو مزید خراب کیا جائے. یہ بھی اس میں بہت سارے وہ ایک اینگل ہے. میں تو صرف اور صرف ابھی صرف ایک بات کر رہا ہوں کہ جتنی آبادی بھی رہ رہی ہے وہ ایک پروٹوکول میں رہ رہی ہے, وہ ایک ڈسپلن میں رہ رہی ہے, وہ ایک آدمی کا ڈسپلن ہے. میرا سوال وہی تھا, میں کہہ رہا ہوں کنٹرول ہے نا سر, لا یہی, ہاں میں ادھر ہی لا رہا ہوں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب شہر کے اندر بھی اگر ہمیں پتا ہے, چلیں جی کتنے بھی ایکڑ پہ وہ ایک جگہ ہے نا, ایک ماڈل کے طور پہ مان لیا جائے نا. میں ابھی اس کے پیچھے بات ہی نہیں کر رہا کہ وہ لینڈ کیسے ہوئی, کیا ہوئی, وہ ایک الگ پروگرام کریں گے کبھی. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ہم دبئی کی مثالیں دیتے ہیں نا, وہاں کیوں میں لگ جاتے ہیں, وہاں آپ اپنا کام ہے نا. ہاں, تو سر میں یہی بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے اتنے قریب, آپ ہی کے شہر سے 10 کلومیٹر دور, 20 کلومیٹر دور بحریہ کے اندر بھی ایک اتھارٹی, بالکل, تو یہی اتھارٹی کو آپ اپنے پاس کراچی کے اندر بھی دے کر اختیار دیجئے نا, کوئی بھی ہو, آپ اس کو مکمل دے کر تو دیکھیے اس کے, اور کچھ دن کے لیے دے کر دیکھیے نا. آپ کون سا کوئی نام کر رہے ہیں ساری زندگی کے لیے کسی کے نام پہ؟ میں نے آپ کو ابھی ہی بولا, جو آپ میئر الیکٹڈ ہے جی, ووٹوں سے آیا ہے, کوئی بھی کسی بھی پارٹی, میں اس کا وہ نہیں کہہ رہا. بالکل,
آپ پورے شہر کا اختیار اس کو دیتے ہیں, جی پورا شہر. جی اس میں آپ کلفٹن بھی ڈال دیں, ڈیفنس بھی ڈال جی دیں, سارے کینٹونمنٹ ڈال دیں, جی کیونکہ وہ چند علاقوں کا میئر ہوتا ہے. جی مطلب وہ کہتا ہے کہ میں ادھر آیا تو کینٹونمنٹ آ جاتا ہے. اگر آپ پورے اختیارات دی جائیں گے اور فل اتھارٹی دی جائے گی, تو میں آپ کو ایمانداری سے بتا رہا ہوں کام بہت بہتر. اب آپ دیکھیں نا سر, ایک دیکھیں نا, میں بار بار مثال نا, ہم دبئی چلے جاتے ہیں, دیکھیں اب ایک آپ کے پاس ایک چیز بنی ہوئی ہے سر, ایک یونٹ ہے نا وہاں, 24 گھنٹے کا ایک یونٹ پرائز ہے. جی ہاں, اسی شہر کے اندر دے رہی ہے نا بحریہ ٹاؤن. جی ہاں, آپ کے پاس ایک دم سلیب چینج ہو جاتا ہے, جی ہاں, وہ صرف آپ کے شہر میں ہو رہا ہے جی ہاں, کہ اگر آپ کے 7,000 یونٹ ہے تو آپ کا ایک بل ہے, جیسے ہی آپ کا 7,002 یونٹ ہو گئے تو آپ کا سلیب اتنا چینج ہو گیا کہ اس کے اندر ٹیکسز بھی فرق آ گئے. مطلب باقاعدہ پورا ایک عام پاکستانی جس طریقے سے یہ جو ہمارے سیلولر کمپنیز کے نیٹ ورکس اپنے پیکیجز دیتے ہیں نا, وہ نہیں سمجھ پاتے نا, ایسا کوئی بجلی کا بل بھی صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پاتا. نہیں, وہ سمجھے گا بھی نہیں. ٹھیک ہے نا, وہ سمجھے گا بھی نہیں. ہاں, وہ وجہ ہے کہ یہ ایک لوگوں کے اوپر ایک ڈاکہ, مطلب بڑا کارپوریٹ ڈاکہ ہے یہی تو میں آپ یہ کارپوریٹ ڈاکہ ہے سر. امید کا تو دامن دیکھیں سر, آپ کی میری گفتگو بھی ہاں, امید پر ہی ہے, اور ہم امید پر ہی ہمیں چیزیں بہتر رکھنی ہیں. لیکن بہرحال ہم جس حال میں زندہ ہیں اس وہ حال بھی تو آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا مستقبل بہتری کی طرف ہے. بالکل آپ کی بات صحیح ٹھیک ہے نا سر. دیکھیں میں کب تک اپنے شاندار ماضی کی باتیں کرتا رہوں گا, ہم مستقل اپنے بھول جائیں شاندار ابھی, ماضی. ہم بھول جائیں اس کو. ٹھیک ہے نا, میرا حال اس وقت کیا ہے, اس وقت حال بس سے بدتر ہے. ٹھیک ہے, اس وقت کرائے سے زیادہ بجلی کا بل لوگوں کو دینا پڑ رہا ہے, گھر اگر کرائے کا ہے. اور کتنے فیصد, اگر آپ کے پاس تو نمبرز والے آپ آدمی ہیں, کتنے پرسنٹ وہ لوگ ہیں جو اس شہر کے اندر رینٹ پہ رہ رہے ہیں, اور کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو اس شہر کے اندر اپنی پراپرٹی کو اون کر رہے ہیں. زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جو کرائے پر رہ رہے ہیں. اچھا, کرایہ مختلف علاقوں کا مختلف حساب سے, لیکن وہاں بجلی نے جو اس طریقے سے ان کو اس وقت پریشان کیا ہوا ہے وہ کرائے سے زیادہ ہو گئی ہے. تو اور یہ دنیا میں نہیں ہے, دنیا کے کسی ملک میں بجلی کرائے سے زیادہ نہیں ہے کسی بھی طریقے سے. ابھی جو اس وقت سب سے زیادہ بات ہو رہی ہے کہ اس وقت جتنے بھی ہمارے آئی پی پیز ہیں, جی, سب ہر کوئی موضوع بنا کے بات تو نہیں کرے. 1 مہینے سے بات ہو رہی ہے, ابھی تک اس پہ کوئی ایکشن لیا نہیں, کیونکہ جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے جی, جو کارپوریٹ سیکٹر کے سیٹ ہیں جی, ان کا بھی حصہ ہے, جی, بڑے بڑے سیاستدانوں کا بھی حصہ ہے, بڑے بڑے بزنس مین کا بھی ہے, جو ایف پی سی سی آئی میں بیٹھے ان کا بھی حصہ ہے. باتیں سب بڑی بڑی کر رہے ہیں, مگر کسی نے کوئی امپلیمنٹ کیا. کسی نے بولا کہ یار آج سے ہم بجلی نہیں دیں گے, ہم صنعتیں بند کر رہے ہیں. اور آج کسی سیاسی پارٹی نے بولا کہ یار کوئی بجلی کا بل کئی کو نہیں دینا. کسی نے بولا نہیں بولا, کیونکہ سب اپنی اپنی سیاست کر رہے ہیں. میں تو یہ بولوں گا کہ جیسے آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ڈفرینٹ ہماری سیلولر کمپنیز ہیں, تو ایسی بھی ڈفرینٹ ڈسٹریبیوشن کمپنیز دے دی جائے. بالکل. اور ان میں جب تک کمپٹیشن نہیں ہوگا تو آگے نہیں ہوگا. دیکھیں بجلی ہمارے یہاں بہت ہیں, لائن لاسز بہت ہیں, ڈسٹریبیوشن صحیح نہیں ہے ہمارے یہاں. ہمارے یہاں چوریاں ہو رہی ہیں, وہ چوری کا جو وہ ہے میرے اور آپ کے اوپر ڈال دیتے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا, جو وہ چوری کر رہے ہیں, جو لائن لاسز ہیں وہ ہمارے اوپر نہیں. ہمارے دیکھو ہم دیکھیں پرٹیکولر کراچی کی بات کریں تو ہم تھوڑی سی محرومیوں کی بھی تو بات کریں نا شہر کی. ٹھیک ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. مجھے آپ ایک بات بتائیے نا سر, اس وقت آپ کو نمبرز چونکہ آپ کے پاس ہوتے ہیں, میرے پاس سلسلہ ہے اس میں ہے کہ 60% سے زیادہ پورے پاکستان کی اکانومی کا, میں سندھ کی بات نہیں کر رہا, 60% سے زیادہ پورے پاکستان کی اکانومی کا کراچی بیئر کر رہا ہے. اگر کراچی بیئر کر رہا ہے تو اس کا سب سے زیادہ حق اسی پیسوں کا جو آپ جمع کر رہے ہیں وہ کراچی کے اوپر ہی لگنا ہے ٹیکنیکلی طور پہ. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اگر اس میں جو بھی پیکیجز کراچی کے لیے اناؤنس ہوتے ہیں وہ کراچی کے پیسوں سے لے کر اناؤنس تو ضرور ہوتے ہیں لیکن لگتے کبھی بھی نہیں ہیں. اب اس کے پیچھے دیکھیے نا شہر کہاں جا رہا ہے. ایک آبادی کا اتنا بڑا انفلیکس شہر کے اوپر آ گیا. پہلے ایک بنگلہ ہوتا تھا, اب اس بنگلے کی جگہ پہ ہائی رائز کھڑی ہے. ایک بنگلے کے اندر زیادہ سے زیادہ 10 لوگوں کی فیملی ہوتی تھی, آج 1000 سے زیادہ لوگ اسی کیپیسٹی کے اندر رہ رہے ہیں. تو آپ کا ڈرینیج کہاں جا رہا ہے, آپ کا واٹر کہاں جا رہا ہے, آپ کی تمام چیزیں کیسے جا رہی ہیں. آپ نے اجازت دی تو اس شہر کا ایک بیڑا غرق کیا. بالکل, میں آپ کو اسی پہ آ رہا ہوں. وہ آپ کراچی جو ہے 20-25 سال میں ورٹیکل بہت بڑا ہے. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور جو ڈفرینٹ ایجنسیز ہیں ہمارے یہاں, جب بھی نقشہ پاس ہوتا ہے بلڈر سے اس مد میں پیسے لیے جاتے ہیں کہ آپ بنا رہے ہیں اپارٹمنٹ, 40 اپارٹمنٹ بنا رہے ہیں, اس کا ڈرین, اس کا واٹر, ساری چیزیں.
اچھا وہ پیسے تو لے لیتے ہیں مگر KMC یا بلدیہ وہ لائن دیتی نہیں ہے. ظاہر بات ہے 40 فیملیاں رہ رہی ہیں 1000 گز کے گھر میں. جو پہلے 1000 گز کا 4 آدمی رہتے تھے, اب وہ 40 فیملیاں رہ رہی ہے, تقریباً 200-250 آدمی رہ رہا ہے. تو ڈرین تو وہی ہے, وہ نہیں بدلا, مگر بلڈر نے پیمنٹ کر دی اس کی, وہ اس کا ریونیو میں آ گیا, مگر سرکار اس کو آگے نہیں ٹھیک کری. پانی کہاں سے لائیں گے؟ پانی تو کراچی میں ہے ہی نہیں. ٹینکرز مافیا چل رہا ہے, وہ بھی ایک الگ کہانی ہے. آپ دیکھیں نا وہ دوسرے انداز میں چل رہا ہے, وہ ایک الگ چل رہا نہیں. اچھا پھر کیا ہے, بلڈر کیا کہتا ہے کہ یار ہم تو پانی کا کوئی مسئلہ نہیں, ہم وہ کر لیں گے, بورنگ کر لیں گے. مگر آپ کاشف بھائی تھوڑا سا آپ بھی ماشاء اللہ اتنا تو آپ بھی جانتے ہیں, کراچی نا یہ دھستا جا رہا ہے, جی دھستا جا رہا ہے, پانی نکلتا جا رہا ہے. ہم اس کو امیجیٹلی اسٹاپ کریں کہ بورنگ, اور آپ اجازت نہ دیں نئی بلڈنگوں کا, جو ہو گئی مزید اجازت نہ دیں. کہ آپ سالے سمندر پہ بھی آپ دے رہے ہیں, آپ ایسٹ آپ کا ایسٹرن ہے, سپر ہائی وے آپ دیے جا رہے ہیں, ناردرن دے رہے ہیں, ویسٹ پہ آپ دے رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا گرمی بڑھتی جا رہی ہے شہر میں بہت زیادہ. آپ 70 یا 80 کی دہائی میں کتنے لوگوں کے پاس AC ہوتا تھا, پھر بھی لوگ ہوتا, گرمی پڑتی تھی, یہ نہیں کہیں گے کہ آپ گرمی نہیں ہوتی تھی, 40-41 ٹیمپریچر جب بھی ہوتا تھا, مگر آپ کو یہاں پہ فریش ایئر ہی نہیں ہے. پارک ختم ہوتے جا رہے ہیں, پارک پہ قبضے ہوئے جا رہے ہیں, بلڈنگیں بنے جا رہی ہیں. ایک ہم نے تھوڑا سا ایک پریسیڈنٹ قائم کر دیے کہ وہ اس پہ میں نہیں جاؤں گا, بس وہ بلڈنگ گرا دی, مگر ایسی کئی 100 بلڈنگیں جو انکروچ لینڈ پہ ہیں, اس کو بھی تو آپ دیکھیں. میں نام نہیں لوں گا اس بلڈنگوں کا, کتنی پوری شہروں میں پڑی انکروچ لینڈ میں. مگر بات یہ کہ اب وہ انکروچ لینڈ پہ ہے, اور وہ دیکھیں انکروچ لینڈ پہ 17 لوگ کہتے ہیں کہ 17 NOCs چاہیے ہوتی ہیں کسی بلڈنگ کو بنانے کے لیے. اب آپ مجھے بتائیے کہ میں ہوں اس میں بکنگ کرانے والا, مجھے کیا وہ 17 NOCs دکھائی جاتی ہیں؟ نہیں. اور اس کے بعد پھر مجھے جب پتہ چل جاتا ہے کہ میری جمع پوچھی وہاں لگ چکی ہے, اور پھر مجھے پتہ چلتا ہے ایک دم سے کہ ون فائن مارننگ کے اس کے اوپر تو نوٹس آ گیا ہے کہ یہ تو غیر قانونی بن رہی ہے. تو پبلک منی کو کس طریقے سے بے دریغ طور پہ ایسے پروجیکٹس میں ڈال کے کتنوں کی زندگی, کتنا بڑا المیہ انسانی جانوں کے ساتھ لوگ کس پریشانی کا شکار ہیں سر. پچھلے دنوں جو شہر میں ہوا شارع فیصل پہ جس ٹاور کے ساتھ, اس کے رہنے والوں کے ساتھ جو کچھ ریزیڈنٹ کے ساتھ لوگوں نے دیکھا, تو کیا اس کے بعد وہ چیزیں رک گئیں؟ وہ ابھی تک جلا ہوا ہے, ابھی تک وہ ریہیبلیٹیٹ نہیں ہوا. جو آپ نے شارع فیصل کی بات کی, آپ نے بڑی اچھی بات کی. یہاں پہ تو جب بھی آپ کمرشل NOCs دیں بیچنے کے لیے, تو اس میں گورنمنٹ اور عدالت, سوموٹو تو لیتی ہے نا عدالت, ہماری عزت مآب عدالت میں کہوں گا. تو کوئی بھی بلڈر اشتہار دیتا ہے یا ٹی وی پہ دیتا ہے, تو اس کو ایک نوٹس جاری کرے کہ بھائی یہ کیا NOCs کلیئر ہے, اور ہم عدالت ہی ایک اخبار میں یا ٹی وی پہ اشتہار چلائے کہ آپ جو بھی لے گا اس کا ذمہ دار ہم نہیں ہیں اور ڈفرینٹ ایجنسیز نہیں ہیں, تاکہ اس میں انویسٹمنٹ یا خریدتے وقت 10 دفعہ آدمی سوچے کہ یار یہ بلڈر معقول ہے, اس کی ریپو کیسی ہے, انکروچ لینڈ تو نہیں ہے, یہ باقاعدہ جو 17 NOCs ہیں اور جو اکارڈنگ ٹو دا پلان وہ چلے گا نہیں چلے گا. کیونکہ کیا ہوتا ہے, بلڈر سندھ بلڈنگ SBCA نے ایک لا پاس کیا ہوا ہے کہ جو بلڈر, کوئی بھی بلڈر بلڈنگ ہینڈ اوور کرتا ہے وہ 5 سال بعد کرتا ہے, بالکل ایسوسیشن کو 5 سال تک وہ نہیں کرتا. اب 5 سال کے بعد جیسے ہی وہ کرتا ہے, اس کو معلوم ہے کہ جو میں نے مٹیریل لگایا ہوا ہے, میں نے لفٹ لگائی ہوئی ہے, میرے ایکسٹینگوشر لگائے ہوئے ہیں, میری بیسمنٹ ہے, میری وہ 5 سال تک صحیح ہے. 5 سال کے بعد ایسوسیشن جانے, لوگ جانے, who cares. تو آپ گلستان جوہر چلے جائیں, آدمی گھبرا جاتا ہے یہ کیا ہے, کس طرح پارکنگ ہوتی ہے, لوگ کس طرح گٹر ابل رہا ہے, کس طرح جا رہا ہے, کوئی پوچھ نہیں ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کم از کم اسٹارٹ کریں اچھی جگہ سے, کہ جو بلڈنگیں سیلن ہو گئی ہے, شہر کی خوبصورتی کی بات ہو رہی ہے, تو اس پہ فائن کریں. KMC کے پاس لا ہے, ریگولیشنز ہیں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اگر اختیار دیا جائے, قانون میں میئر کو پاور دی جائے, میئر از اے اتھارٹی. دنیا بھر میں میئر, نہ کوئی گورنر بولتا ہے, نہ CM بولتا ہے, اور میئر کی
فادر آف دی سٹی، فادر آف دا سٹی ہوتا ہے. وہ اپنے بالکل. شہر کو حد ممکن ہوتی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں ٹھیک کرتا رہے, 24 گھنٹے وہ لگا رہتا ہے, مگر یہاں پہ ہاتھ باندھ دیے جاتے ہیں, اس سے اختیارات کم کر دیے جاتے ہیں کم از کم. اچھا, آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی, ہمارا پورٹ سٹی ہے. جی. میں کیونکہ کراچی ٹاکیز کے بالکل. دنیا بھر میں بہت سے ایسے شہر ہیں, بیلجیم میں ہیں اور امریکہ کی کچھ سٹیز ہیں, وہ جو پورٹ سٹی سے انکم ہوتی ہے, یہاں پہ تو کیا ہوتا ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ لے لیتی ہے, قبضہ کر لیتی ہے وہ انکم. وہ کم از سے کم کراچی کی ڈیولپمنٹ میں انفراسٹرکچر پہ تو 30% ووٹ جو ریونیو آپ کا آ رہا ہے سال کا, وہ کراچی کی ڈیولپمنٹ میں. ایک آپ کو بڑی اچھی بات آپ کو بتاؤں, جب مشرف صاحب نے کراچی کی ڈیولپمنٹ کی تو ایسا تھوڑی کہ انہوں نے نیشنل اپنا پیسے نکالے دے دی. انہوں نے کہا بھائی کے پی ٹی بھی یہاں پہ ہے, پورٹ قاسم بھی ہے, فلانا بھی ہے, ان ادارے ان کے لوگ بھی جاتے ہیں, ان کا بھی حصہ ہے. آپ لگائیں کے پی ٹی انٹرچینج بنا, کے پی ٹی فلائی اوور بنا, جو بھی ڈیولپمنٹ, تو ان اداروں نے اس میں اپنا کنٹریبیوشن ڈالا. بالکل. تو وہ کیا صرف ایک انسان آیا تھا, اس کا مائنڈ سیٹ تھا, کیونکہ وہ اس شہر میں تعلیم تھی, ساری چیزیں تھیں, اس شہر سے بلانگ کرتے تھے, اس شہر کو, کیونکہ انہوں نے اس آدمی نے اون کیا. یہاں پہ کوئی اون نہیں کرنے کو تیار ہے, یہاں پہ صرف سیاست کرنے کو تیار ہے, اون نہیں کر رہا. جس دن کسی نے بھی اون کر لیا, اور میں جو بھی اس وقت برسر اقتدار ہیں کراچی میں, میں ان سے بھی اپیل کروں گا کہ اس کو اون کریں, مل جل کے سب کریں, کوئی اختلافات نہیں. شہر کو بہتر کرنے میں کس کا اختلاف ہو سکتا ہے؟ ویسے بھی اگر ایک بات ہے نا, ٹیبل ٹاک پہ اگر ہم بیٹھیں بھی, اگر میں یہ سوچ کے بیٹھوں گا جو میں نے آپ سے شہر کی بہتری کے لیے بات کرنی ہے, سب آ جائیں, سب آ جائیں نا, سب آ جائیں اپنا بات. میں تو یہ کہوں گا کہ ہم, آپ کا یہ جو چینل ہے, اس کے توسط سے ہم ہر وقت لوگوں کو موٹیویٹ کریں, بلائیں ڈفرینٹ. میں آپ کو بولوں گا کہ انوائرمنٹ کے جو کنسلٹنٹ ہیں ان کو بھی بلائیں, جو اس شہر کے میئر ہیں ان کو بھی بلائیں, تاکہ ان سے پوچھیں کہ کیا پرابلم ہے. ہم تو ادھر بیٹھے کراچی ٹاکیز. کراچی ٹاکیز کا مطلب یہ ہے کہ صرف کراچی کی کلچر پہ فلانا, مگر کراچی اس وقت بہت برے حال سے گزر رہا ہے. اس برے حال سے گزارنے کے لیے بہت اچھی چیزیں, ہمیں تو شو بھی ہوتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں یہاں پہ کتنے کلچر شو ہوتے ہیں, بالکل سال میں ہارڈلی. سر میں تو فیسٹیول ہی نہیں ہوتا. سر میں تو کہہ رہا ہوں صرف اور صرف ایک وہ بھی دیکھیں کہ ایک آدمی آیا جس کا نام احمد شاہ, اس نے بہرحال ایک ادارہ بنایا آرٹس کونسل, جو کہ تھا تو بالکل ایسی سناٹے میں, لیکن اتنے پورے کراچی 3 کروڑ سے بڑی آبادی کے شہر کے لیے ایک آرٹس کونسل کتنا کچھ کر سکتا ہے. کچھ بھی میں کہتا ہوں کہ وہ بھی کر رہے, بہت بڑی بات, ان کا کنٹریبیوشن بہت بڑا ہے. کیونکہ لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ ایسے کتنے ادارے ہونے چاہیے, ملٹیپل ادارے ہونے چاہیے, جس میں کمرشلی ایکٹیویٹی کرنے کی بجائے آپ اس کو کانٹینٹ کے ساتھ کام کریں نا. مطلب کہیں مشاعرے ہوں, کہیں کچھ ہو رہا ہو, کہیں کچھ ہو رہا ہو. لوگوں نے تو بالکل اس شہر کو جس طریقے سے, مطلب افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ صرف اور صرف انہوں نے یہ سمجھا کہ صرف یہ کھانے کمانے کی جگہ رہ گئی. انہوں نے اس شہر کی روح کے لیے تباہ کر دیا. شہر کی روح اس وقت تباہ ہے, شہر کی روح اس وقت بالکل اس کو بلیڈنگ ہو رہی ہے. سر کھانا کمانے کے لیے نہیں ہے جی, اس کو نوچنے کے لیے, اس کے نوچنے کے لیے. آپ اگر یہ ورڈ استعمال کریں, نوچنے کے لیے. میں نے آپ کو بولا نا کہ کلچر ہمارا ختم ہو چکا ہے. ہمارے یہاں کافی شاپس ہوتے تھے, اس میں بیٹھتے تھے, ڈائلاگز ہوتے تھے, سیاسی باتیں ہوتی تھیں, اچھے شاعر بیٹھتے تھے. اب وہ شاعر کی بھی, اب آپ دیکھیں شہر میں کوئی شاعر ہی نہیں, کوئی ایک اچھی کلام پڑھنے والا کوئی نہیں ہے. ہمارے یہاں کوئی ایسے بڑے مشاعرے سال میں ایک بار ہو گئے. پہلے آپ دیکھیں 80 اور 90 انڈیا سے بڑے بڑے شاعر آتے تھے, اس کے بعد ہمارے حالات ہی ایسے ختم ہو گئے. ہم کہہ رہے ہو نا, ریجنلی ہمیں دھکیلا جا رہا ہے محرومیوں کی, اندھیروں کی طرف سے. جبکہ کراچی ایسا تھا نہیں, کراچی تھا, اور ہم اپنے بچوں کو بتانے کے لیے اب صرف ہمارے پاس کہانیاں رہ گئی اور گوگل, اور وہ ہنستے ہیں کہ یہ کیا مذاق ہے. بالکل, کیونکہ دیکھیں نا ہمارے گھر والے بھی, آپ کے گھر والے بھی, آئی ایم شیور خود پہلے حصہ لے کے شہر میں جب سینماز ہوتے تھے, کلچر ہوتا تھا, جاتے تھے وحید مراد کی فلم دیکھنے کے لیے, ندیم صاحب کی فلم دیکھنے کے لیے. ہم ایک بالکل برابر اس طریقے سے ایک لبرل سوسائٹی کی طرح اپنے آپ کو لے کے چل رہے تھے. آج آپ دیکھیں تو شہر سے پورے صرف ملٹی پلیکسز تھوڑے سے رہ گئے,
اتنی تعداد کے نا سینما ہے. سنگل اسکرین تو ختم ہی ہو گیا. اب آپ اٹھا کے دیکھیں کیپری سینما سے لے کے پرنس سینما سے لے کے نشاط, گوڈین, نشیمن, میں اگر آگے بڑھ جاؤں اسکالا, ریگل, رینو, مطلب ایک پوری لائن ہے. آپ دیکھیں یہ بھی ایک کلچر کا حصہ تھا سینما. آج کہیں کچھ شہر میں نہیں ہے. ایک مطلب کوئی انٹرٹینمنٹ, آپ نے انٹرٹینمنٹ کے نام پہ صرف کھانا کر دیا شہر کا. آج کراچی لاہور سے بڑا فوڈ کا مرکز ہے, جبکہ کبھی بھی کراچی کھانے میں لیڈ نہیں لیتا تھا. کراچی لیڈ دیتا تھا تہذیب میں, کلچر میں, تمدن میں. کیسی چیز کی تبدیلی آئی ہے کہ آج وہ چیزیں ہم سے چلی گئیں اور ہمارے پاس کھانا رہ گیا. کاشف صاحب, میں صرف دوبارہ میں آپ کو کہوں گا, صرف مائنڈ سیٹ ہے کہ کراچی کو کلچرلی ختم کیا جائے, اور جو ہمارا کلچر سن 47 کے بعد پروان چڑھا تھا, ایک ہارمنی تھی, ادھر وہ لوگ بھی تھے جو ہمیں ویلکم کیا تھا, لوگ آئے تھے مائیگریٹ کر کے, ایک بڑی ہارمنی تھی. میں ایسے اسکول میں پڑھا ہوں جو ایک صوفی سینٹ کے نام پہ ہے, گلستان شاہ عبد اللطیف بھٹائی اسکول, میں وہاں کا پڑھا ہوں. وہاں پہ میں آپ کو ایک ایسا بتاؤں کہ میں بینگ اے اردو اسپیکنگ, میں بہترین سندھی مجھے آتی تھی اور بہترین سندھی میں سمجھتا تھا. آج میں صرف سن سکتا ہوں, بول نہیں سکتا, کیونکہ سندھی میرے دوست ہیں مگر وہ بھی استناب ہوتے ہیں اردو انگریزی میں بات کرنے میں, وہ کم بولتے ہیں. تو وہ یہ ہر طرح یہ کلچر کا محور ہوتا تھا. میں آپ کو بول رہا ہوں کہ ایک اردو بولی جاتی تھی اور ایک سندھی بڑی تمدن ہوتی تھی, اور بڑا ایک کلچری ہم لوگوں میں ہم آہنگی ہوتی تھی. تو وہ پیچھے ہوگا. مجھے تو افسوس ہے کہ جب میں نے فگرز دیکھی جو اس صوبے کا دارالخلا ہے, اس میں اس صوبے کے رہنے والے تیسرے نمبر پہ, ہاں, وہ بھی کٹریل ہو جاتے, وہ بھی شرنگ ہوتے جا رہے ہیں. تو میں ان سے بھی بولوں گا ایک ہم آہنگی اس شہر کو لے کے بڑھے, اور ایک جو ہمارے اندر ایک بیچ میں ڈفرینٹ لوگوں نے ایک دیوار کھڑی کر دی ہے, اپنا کلچر کو بھی پروان چڑھائیں اور ہمارے کلچر کو بھی آپ بیٹھیں سنیں. اور جیسے 70 80 اور 90 کی دہائی میں تھا, بیٹھتے تھے, ایک انٹر ریلیشن شپ تھی, ایک انٹر میرجز تھی, جو ابھی بھی خیر الحمدللہ ہمارے یہاں, میرے گھر میں بھی ہے اس وقت, ہمارے گھر میں ہے, اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہمارے یہاں انٹرنل میرجز ہوئی ہوئی ہیں میرے گھر کے اندر, اور میری فیملی, میری ان لاز میں بھی. تو بات یہ کہ اس چیز کو ہم پروان چڑھائیں گے, دیکھیں گے. اب آپ جب تک کسی اور سے پیار, دوسری ثقافت سے پیار کرو گے, وہ آپ کی ثقافت سے پیار کرے. یہی ڈائیورسٹی ہے. اور اسی نوٹ کے ساتھ ایک اور بات سے اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں کہ مٹا سکو تو مٹاؤ دلوں کی ویرانی, مٹا سکو تو مٹاؤ دلوں کی ویرانی, شہر بسانے سے کچھ نہیں ہوتا. تو میں بہت شکریہ آپ کا ادا کروں گا کہ آج آپ نے وقت نکالا, آپ اس پروگرام میں تشریف لائے. انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بھی بڑھائیں گے, باہر بھی لے کے چلیں گے اپنی ٹیم کو, شہر کے اندر چلتے پھرتے بھی پروگرام کریں گے, اس بلڈنگز کے متعلق بات کریں گے, جہاں مسائل ہیں وہاں نکل کے بھی بات کریں گے, اسٹوڈیو سے باہر نکل کے بھی کراچی ٹاکیز کو ہم لوگوں تک لے کے جائیں گے. کراچی ٹاکیز کو صرف اسٹوڈیو کے دائرۂ کار میں نہ رکھیے گا, اور ہمیں اس جگہ پہ بھی جا کے ایڈریس کریں گے جہاں پہ دیریانہ مسائل ہیں اس شہر کے لیے, پریشان ہیں, جو کراچی ہائٹ کو میں صرف اردو بولنے والے کے لیے نہیں کروں گا, میں اس کو کہوں گا جو یہاں پہ اون کرتا ہے, جس کے ایک دوسری یا تیسری جنریشن یہاں پہ اپنا وقت گزاری ہے, جو 47 سے لے کے ابھی تک. تو میں اس کو بھی شامل کروں گا. تو وہ اون کرے, بہتر کرے. اور میں کروں گا کہ آپ کا چینل ایک صدقہ جاری ہے, آواز بلند کرتے رہیں, اور بہت اچھا آپ نے قدم اٹھایا کراچی ٹاکیز, اور میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ناچیز کو بلایا اور اپنے پروگرام میں بلا کے مجھ سے کچھ سوالات, میں نے جو مجھے جوابات دے سکتا تھا, میں جو میری نالج تھی میں نے آپ کا. تھینک یو ویری مچ کاشی صاحب, خوش رہیں, آباد رہیں. اللہ حافظ. تھینک یو. اللہ حافظ. Like, share and subscribe Clay TV, and do not forget to click on the bell icon.